جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. عزت مآب مہمان معظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے اسٹیج پر موجود ہمارے تمام مہمانان گرامی، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس گرمی کی شدید موسم میں خطے کے عوام کا یہ جمع غفیر جناب وزیر اعظم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور انہیں سننے کے لیے یہاں جمع ہے، میں سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پر جناب وزیر اعظم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ عوام کی ایک بہت بڑی صف آپ کے پشت پر ہے اور یہ اللہ کی تائید کی علامت ہے۔ ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو، جمہوریت مستحکم ہو، اور ظاہر ہے جب حکمرانوں کی آواز عوام کے ضمیر کی آواز بنے گی، عوام کے امنگوں کی آواز بنے گی، عوام کی قوت جمہوریت کی روح ہوا کرتی ہے، اور انشاءاللہ بنوں کے بعد آج ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان نہیں، پورا جنوبی اضلاع ایک صف ہو کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ اس جمہوری نظام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ میرے محترم دوستو، میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے حزب اختلاف سے کہنا چاہتا ہوں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن ان حدود میں رہیے کہ جس سے جمہوریت کو تحفظ ملنے کی ضمانت ملے۔ یہ نہ ہو
یہ نہ ہو کہ کل پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں عندلیب مل کے کرے آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں وائے گل۔ اس مرحلے سے بچنے کے لیے سنجیدگی اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میں سال ہا سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پر وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہیں، جن کے پاس سیاسی الفاظ نہیں، جس کے پاس سیاسی زبان نہیں، جن کے پاس سیاسی مکالمہ نہیں، جو ہر طرف سے فارغ ہیں، وہ پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ آوازیں یہاں کی نہیں ہیں، یہ آوازیں کہیں باہر کی ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لندن جا کر ایک پاکستانی مسلمان کے مقابلے میں یہودی سالے کی انتخابی مہم شروع کی یا نہیں کی۔ اب تو معاملات صاف سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک بھونچال اٹھا، پاناما کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوری دنیا کے حکمرانوں سے بھی پہلے آپ نے کہا آؤ کمیشن بناتے ہیں تاکہ تحقیقات ہوں، اور اگر میں واقعی مجرم ہوں میں گھر جانے کے لیے تیار۔ آپ نے اس کمیشن کو مسترد کیا، اور کس کمیشن کو آپ نے قبول کیا؟ یہ وہ کمیشن تھا جو ایک سابق بیوروکریٹ کے ماتحت آپ بنانا چاہتے تھے۔ سابق ججز تو آپ کو قبول نہیں، لیکن ایک سابق بیوروکریٹ آپ کو قبول ہے۔ جج وہ ہیں کہ دوران ملازمت بھی وہ غیر متنازع تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ غیر متنازع، اور ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو دوران ملازمت بھی وہ متنازع تھا اور آج بھی وہ متنازع ہے۔ آپ نے بیوروکریٹ کو تفتیشی ٹیم کا سربراہ بننا تو قبول کیا، لیکن پاکستان کے معزز جج صاحبان پر مشتمل تحقیقات کو مسترد کر دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے مطالبہ کیا، وزیر اعظم نے اس کو بھی تسلیم کیا، آپ بھاگ گئے۔ آپ نے کہا نہیں، وزیر اعظم کو آپ نے کہا FIA تحقیقات کرے، وزیر اعظم نے کہا بسم اللہ FIA تحقیقات کرے، افسران کی نشاندہی آپ کریں، کمیشن میں بناؤں گا۔ تم وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ تم نے کہا کہ آپ عدلیہ اس کا اہتمام کرے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کرو۔ وزیر اعظم نے مسئلہ چیف جسٹس کے حوالے کر دیا۔ اب تم چیف جسٹس کی تحقیقات سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ بلی ٹھیلے سے باہر آ گئی۔ وزیر اعظم نہیں، تم خود چور نکلے ہو۔ اب تو تم خود چور نکلے ہو۔ یا تمہارے پاس 1983 میں اتنا بڑا پیسہ تھا، اتنا بڑا پیسہ تھا کہ بقول تمہارے اور تمہارے اعتراف کے کہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے باہر کمپنیاں بنائی۔ 1983 میں تو تیرے پاس اتنا بڑا پیسہ تھا کہ تو نے پاناما میں آف شور کمپنی بنائی،
اور سن 1987 میں تو اتنا غریب تھا کہ اسی نواز شریف کو جب وہ صوبائی وزیر اعلیٰ تھا تم نے درخواست دی کہ خدا کے لیے میرے پاکستان میں پلاٹ نہیں ہے، مجھے گھر بنانے کے لیے پلاٹ تو مہیا کرو۔ یہ کیا بچوں کی سیاست ہے؟ یہ کیا نابالغوں کی سیاست ہے؟ پاکستان میں اس قسم کی سیاست کو فروغ نہیں ملنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں، تجربات سے گزری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور پارٹیاں ہیں، حالات سے گزری ہیں، تجربات سے گزری ہیں۔ آج ان کے اندر بلوغت آئی ہے، میچورٹی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ایک ایسی امید ہے کہ ہم کسی سیاسی مسئلے پر سنجیدگی سے باہمی مشورے کر سکتے ہیں، ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ میں انہیں صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل جو جمہوریت کے لیے خطرہ تھا اور آپ نے وزیر اعظم کا بازو پکڑ کر ان کا ساتھ اس لیے دیا کہ تاکہ جمہوریت کو تحفظ دیا جا سکے، جو کل جمہوریت کے لیے خطرہ تھے وہ آج کبھی جمہوریت کے محافظ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے ان کو تحفظ مت دیا کرو۔ ہمارا صوبہ واحد صوبہ ہے، یہ واحد صوبہ ہے جہاں کی حکومت کی کارکردگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی سی ایس افسران نے دفتر کو چھوڑا، بائیکاٹ کیا، کالی پٹیاں لگائی اور کابینہ کے اجلاسوں میں کالی پٹیوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ کیا پاکستان کا اتنا بڑا افسر آج تک اتنے بائیکاٹ پہ مجبور ہوا ہے جتنا کہ آج اس موجودہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوا ہے؟ کارکردگی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات، آپ نے ابھی سپاس نامہ سنا۔ ہم نے ہمیشہ اس سرزمین کے، اس پسماندہ سرزمین کے مسائل کو ہر دور میں اٹھایا ہے۔ آج اگر گم الزام مکمل ہوا ہے، آج اگر اس سرزمین پر گم یونیورسٹی موجود ہے، سی آر بی سی موجود ہے، آج ایک بڑا ہسپتال موجود ہے، اسکول اور کالجز موجود ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی اس خطے کی ترقی کے لیے جہد مسلسل کا نام ہے۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں، آج وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں۔ میں نے پچھلے کئی انتخابی جلسوں کے دوران آپ حضرات سے ایک بات کہی تھی اور آج پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کو بین الاقوامی تجارت کا جنکشن بنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ نے اس پاک چائنا اقتصادی راہداری کا افتتاح دیکھا اور پوری دنیا کی تجارت کی راہداری ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی راہداری سے وابستہ ریلوے لائن بھی انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہو کر گزرے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک زرعی علاقہ ہے۔ اس زرعی علاقے میں ہمارے پاس دامان کی بڑی وسیع و عریض زمین موجود ہے اور ہمارے پاس اپنے آبی وسائل بھی موجود ہیں، لیکن ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 16 لاکھ ایکڑ اراضی قابل کاشت ہے تو ہمارے اپنے علاقے کے آبی وسائل سے 10 لاکھ ایکڑ اراضی کو نہری بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم، آج آپ ہمارے آبی وسائل کو ہماری سرزمین کے استعمال کے لیے آغاز تو کر دیں تاکہ اس سرزمین کی مستقبل سنور جائے، اس سرزمین کا مستقبل روشن ہو جائے، اس کا تقدیر تبدیل کر دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے آپ کو یاد ہے
جب MMA کی حکومت تھی اور ہمارے جنوبی اضلاع میں گیس آئی برآمد ہوئی تو ہم نے کہا کہ پہلے جنوبی اضلاع کو ملے گا، اس کے بعد مرکز اس کو استعمال میں لائے گا۔ ہماری اپنی حکومت کے دوران ہنگو سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ تک شہروں میں وہ گیس پہنچی، لیکن جہاں کھڑی تھی آج بھی وہی کھڑی ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آج انشاءاللہ آپ وزیر اعظم کی زبان سے سنیں گے کہ ایک بہت خطیر رقم پورے شہر کو اور گرد پیش کے علاقوں کو گیس کی فراہمی کا اعلان بھی ہوگا، رقوم بھی مہیا کی جائیں گی اور اس پر کام کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی، ہمارا ایگریکلچر ایریا ہے، زرعی علاقہ ہے، پورے صوبے کے دوسرے نمبر کی بڑی یونیورسٹی ہمارے پاس ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس اسکوپ موجود ہے کہ ایک زرعی یونیورسٹی قائم کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز جناب وزیر اعظم اس کے لیے ضرور ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہمارے اس مطالبے کو منظوری کی حیثیت دیں گے۔ اور رات کو میرے پاس آئے تھے کچھ لوگ، مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو ہماری طرف سے دعوت دیجئے۔ وزیرستان کے لوگ بھی، وانا وزیرستان کے لوگ بھی وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں، کوہاٹ کے لوگ بھی وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جناب وزیر اعظم، یہ صرف کوہاٹ و وزیرستان نہیں ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ہماری سندھ کی جمعیت کہہ رہی ہے کہ حیدرآباد آئیں، پورے سندھ کو ہم اکٹھے کریں گے اور سندھ کے عوام آپ کی پشت پر آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ترقی کا آغاز ہو چکا اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی سے انجام کو پہنچے گا۔ اور وہ اب دن گئے جب ہم بھوکے سوتے تھے، پیاسے سوتے تھے، بھوکے اور پیاسے ہم اٹھتے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم میرے ضلع میں